بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ اسی وقت ہمیں ضروری کام یاد آئے گا، یا پھر ہم قرآن پڑھ رہے ہوگے اور ہمارا دھیان کہیں اور کر دے گا، یا پھر کوئی خوف دلائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ عبادت کے معنی بندگی ہے، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا۔ اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائی۔ اب انبیاء اور رسول تو نہیں آئیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گے، لیکن اللہ کا کتاب قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہمارے پاس صحیح احادیث کی شکل میں موجود ہے، جس کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہم کیسے اللہ کے حکم کی پیروی کر سکتے ہیں؟ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ رواہ البخاری۔ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی صرف تلاوت کرنی چاہیے، اس کا ترجمہ تفسیر صرف علماء ہی پڑھ سکتے ہیں، عام آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ ہم اس کو پڑھیں گے تو بھٹک جائیں گے، قرآن کی باریکی میں نہیں جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ۔ اب آپ بتائیں، قرآن کو اگر سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ زندگی کیسے گزارنا ہے ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اللہ کے حدود کیا ہیں، حلال اور حرام کردہ کیا ہے، یہ سب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ چلے فقہ کی باتیں علماء پہ چھوڑ دے، جو واضح آیتیں ہیں وہ تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ قرآن اللہ کے ہر بندے کے لیے نازل ہوئی ہے، صرف علماء کے لیے نہیں۔ کوئی قرآن کے ترجمے اور تفسیر پڑھنے سے نہیں بھٹکتا۔ ہاں، بھٹکتا وہی ہے جو بھٹکنا چاہے، جس کے دل میں کھوٹ ہو۔ اگر ہم ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھیں گے تو اللہ ضرور ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ سورہ فاتحہ ہمیں اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ پہلے ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اس کی صفات بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت اور بزرگی بیان کرتے ہیں، پھر اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اسی سے ہدایت مانگتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ پوری قرآن کو نازل کر دیا اور ہمیں بتا دیا کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر عمل کر کے تم میری رضا کو پہنچو گے، آخرت میں کامیابی حاصل کرو گے۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی۔ سنن ابو داؤد 788۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے کرنے کی انسانوں کو تاکید کی ہوگی۔ قرآن کی ان آیتوں سے ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے، جیسے سورہ ہود 41 سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ اور سورۃ النمل آیت نمبر 30، إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ۔ تو اللہ نے ہمیں یہ شروع سے ہی نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو بسم اللہ کہو۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کا حکم ہے۔ کھانا شروع کرو تو بسم اللہ، پانی پیو تو بسم اللہ، وضو کرو تو بسم اللہ، واش روم جاؤ تو بسم اللہ، بستر پہ جاؤ تو بسم اللہ کہہ کے جھاڑو، گھر سے باہر جاؤ یا گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہو، رات کو جب چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھاکو تو بسم اللہ۔ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا حکم ہے۔ کوئی بھی کام جب ہم بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے ہیں تو اس کام میں برکت ہوتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں بھی آ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے گا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ مسند احمد 5571۔ اسی طرح اگر ہم کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں اور ہم بسم اللہ بھی نہیں کہہ سکتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو یہ کام کرنا پسند نہیں، تو ہم اس کام کو کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان مکھی کے مانند ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد 4982 میں ہے، جناب ابو ملیح ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، اس نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی سواری کو ٹھوکر سی لگی تو میرے زبان سے نکلا، ہلاک ہو شیطان۔ تو آپ نے فرمایا، یہ مت کہو، تم جب یہ کہتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے یہاں تک کہ گھر کے برابر ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری قوت سے ایسا ہوا، لیکن کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تم جب ایسا کہتے ہو تو وہ سکڑ جاتا ہے حتیٰ کہ مکھی کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کہنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ کہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سورۃ الفاتحہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ ام القرآن اور ام الکتاب اور سبع مثانی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ساتوں میں سے ایک ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ 2750۔ الرحمن الرحیم کا خلاصہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت میں کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم روٹ ورڈ اور لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں قرآن سمجھ آنے لگے گی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کتنا ضروری ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ عربی میں ہر لفظ کا مادہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر 3 حروف ہوتے ہیں، کبھی کبھی 4 بھی۔ جیسے مثال کے طور پر مادہ ہے کاف تا با، اس سے کئی الفاظ بنتے ہیں، جیسے کتاب، کتب، مکتب یعنی دفتر، مکتوب لکھا ہوا، کاتب یعنی مصنف، کتبی کتاب فروش۔ تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ بسمی ساتھ نام، اللہ کے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا۔ بسمی کا روٹ ورڈ ہے سین میم واو، جس کے معنی ہے نام، بلند ہونا، نمایاں ہونا، مقررہ۔ اور اللہ کا روٹ ورڈ ہے الف لام ہا، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی غلامی کی جائے، جس کا ہر کہاں مانتے ہیں، الہ یعنی حیران و سرگشتہ ہوا۔ اور الرحمن الرحیم کا دونوں کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم، یعنی مہربانی کرنا، رحم دل ہونا، قرابت دار، بچہ دانی، ان سب کا روٹ ورڈ را ہا میم ہی ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہمارا خالق رحمان و رحیم ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
کبھی غور و فکر کیا ہے کہ کون ہے اللہ؟ دیکھیں، الہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. لوگوں نے جسے بنا رکھا ہے، باطل معبودوں کو بھی الہ ہی کہتے ہیں. اپنی نفس کی جو پیروی کرتا ہے اس نے بھی اپنے آپ کو الہ بنا رکھا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ الف لام لگ جاتا ہے نا، تو وہ صرف اللہ کی ذات کو کہا جاتا ہے. مخلوق میں بھی کسی کا نام اللہ نہیں. مشرکین بھی یہ بات جانتے تھے. انہوں نے الہ تو کئی بنا رکھے تھے، لیکن سوائے اللہ کی ذات کے وہ کسی کو اللہ نہیں کہتے تھے. جب ان کی کشتی سمندر میں ڈوبتی تھی نا، تو وہ سارے باطل الہوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سوائے اللہ کے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. خوشی میں ہم بہت کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف ہوتی ہے تب ہمیں اللہ بہت یاد آتا ہے. اس وقت آپ اللہ کو یاد کریں دل کی گہرائیوں سے، تب آپ دیکھیں گے کہ کوئی ہے جو آپ کو سن رہا ہے اور آپ کو تسلی دے رہا ہے، جس سے بات کرنے کے لیے آپ کو بولنا نہیں پڑتا. دل ہی دل میں آپ اس کو یاد کرتے ہیں، حال دل سنا رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہا ہوتا ہے. وہ صرف سنتا ہی نہیں بلکہ آپ کا غم، آپ کی تکلیف دور کرنے پہ بھی قادر ہے. ہے کوئی اور ہستی جو آپ کو بغیر بولے سن سکے، آپ کی تکلیف دور کر سکے، آپ کے غم سے نجات دے سکے؟ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسے اپنا حال بیان کرتے ہیں، پھر اپنا معاملہ اس پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ اللہ کی کن کا انتظار کریں. کیا ہم دوسروں پہ اتنا ڈپینڈ ہو سکتے ہیں جتنا اللہ پہ؟ نہیں نا، کیونکہ کسی انسان کی اتنی ہی مدد کر سکتے ہیں جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. کبھی تو وہ اتنا بے بس اور مجبور ہوتا ہے کہ چاہنے کے باوجود وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا. لیکن اللہ قادر ہے، اسی کا سارا نظام ہے، اس کی مرضی سے تکلیف اور آسانی آتی ہے. دیکھیں، جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے، کیا وہ آپ کی تکلیف دور نہیں کر سکتا؟ تو کون ہے اللہ؟ اللہ وہی ہے جس کی قدرت کو دیکھ کر انسان مبہوت ہو جائے. اللہ وہ ہے جو آپ کے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، آپ کو بنا بولے سنتا ہے، آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے. اس کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کے آگے گر گرائے، اس سے مانگے. ہر رات وہ پہلے آسمان پہ آتا ہے اور پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں گا، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں گا. تو جتنا بھی یہاں ذکر کروں کہ کون ہے اللہ تو کم ہے. بس اس آیت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. سورہ زمر 53. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں.